پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی مسئلہ ہے یا ہم بات کریں پاپولیشن ڈویڈنڈ کی؟ ہمارے ساتھ ہیں فاروق ترمذی۔ فاروق، آپ اپنا پوائنٹ جو ہے آبادی کے حوالے سے ذرا اس کو پورا کریں۔ جی تو سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں لوگوں کے بچے زیادہ ہوتے تھے، تقریباً 6-7 کی اوسط تھی تقریباً، اور اس کے بعد پھر یہ ہونے لگ گیا کہ چونکہ ہم نے کچھ تھوڑی سی انویسٹمنٹ شروع میں کی کہ انفنٹ مورٹیلٹی جو ہے وہ کم ہو جائے، جس کی وجہ سے بچے جو 6 میں سے 3 مر جاتے تھے وہ اب سارے کے سارے 6 جو ہے وہ زندہ رہے، جس کی وجہ سے ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ 2 جنریشنز کے بعد اب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ 6 بچے اگر کرو گے تو 6 کے 6 زندہ رہیں گے، تو اب وہ 6 کے بجائے 3 بچے پیدا ہو رہے ہیں اوسطاً پاکستان میں، جس کی وجہ سے اب پاکستان کی پاپولیشن کافی حد تک خود ہی کنٹرول میں آ گئی ہے، اور آپ کو اگلے 10-15 سال میں جو ہے اس کے آثار آپ کو بالکل نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں لٹریسی، کیونکہ ایک تو آپ کا پوائنٹ ہے کہ اب اگر ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کم بچے ہی اچھے، 2 بچے ہی اچھے، اب اگر آپ کے پاس پہلے 6 ہوتے تھے، اب آپ کے پاس 3 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، تو ہر بچے پر انویسٹمنٹ بھی کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے اس لحاظ میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ان کو کسی بھی قسم کی تعلیم ان کو مل سکتی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے اب وہ اس لیول پر ہے کہ اکانومی ٹیک آف کر سکے، یہ کیسے؟ جی سر، اس میں جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا کمال ہے، اور اس میں حکومت کا جو ہے وہ تو کم ہی ہاتھ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ پاکستان میں دیکھیں تقریباً جو سرکاری اسکول ہیں اس میں تقریباً 30 سے 35% بچے اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری شرح خواندگی اس سے کافی زیادہ بڑھ رہی ہے، بالخصوص بچوں کی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جو 6 سے 3 بچے ہوئے نا، تو 3 بچوں کے پھر جو کی وجہ سے جو بچت ہوئی ہے وہ فیملیز نے پرائیویٹ اسکول کی فیس میں ڈال دیے پیسے، ٹھیک ہے، تو وہ 3 بچے اب خاندان کا سائز چھوٹا ہوا، بچے کم ہوئے، تو ان کے اوپر لوگوں نے اپنے جو ہے وہ اسکول کی پرائیویٹ اسکول کی فیس دینے لگ گئے، جس کی وجہ سے شرح خواندگی بڑھ رہی ہے۔ اور اب پاکستان کے شہروں میں تو کم از کم حالت یہ ہے کہ تقریباً یونیورسل لٹریسی کی طرف ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور خاص طور پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ لڑکیوں کی اور لڑکوں کی دونوں کی تقریباً برابر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے شہروں میں۔ گاؤں میں حالات ابھی بھی تھوڑے سے خراب ہیں، لیکن شہروں میں یہ حالت ہو گئی ہے، اور تقریباً سارا کا سارا جو اضافہ ہے، تقریباً 75% ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا جو اضافہ ہوا ہے شرح خواندگی میں، وہ پرائیویٹ اسکولنگ کی وجہ سے ہوا ہے، اور سرکاری اسکولوں کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا۔ اگر ہم حکومت کا انتظار کرتے رہتے تو پھر شاید 40-50 سال اور ہم انتظار کرتے۔ عوام نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں خود لے لیا، پرائیویٹ اسکول کی فیس دی اور اپنے بچوں کو پڑھا لیا۔ اچھا، تو اس سے اب اکانومی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جب ہم لٹریسی کی بات کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کوئی بانگے درا لکھنے والا ہے، یہ ایک فنکشنل قسم کی لٹریسی کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر اربن سینٹرز میں۔ یہ اس کا لنک اکانومی اور انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ کیسے بنا رہے ہیں؟ سر دیکھیں، جب آپ کے پاس بجلی آ گئی اور آپ کے پاس جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑے سے انڈسٹری کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں کہ فیکٹری لگانے کے، تو جب فیکٹری جو بندہ لگائے گا تو اس کے بعد اس کو بندے چاہیے اس فیکٹری کے لیے، ہمیں کام کرنے کے لیے کاریگر چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کاریگر کو جب میں اگر کچھ لکھ کے دے دوں یا مشین پہ کچھ لکھا ہوا ہو کہ یار اس مشین کے ہاتھ نہیں لگانا، یہ تھوڑی سی گرم ہو جاتی ہے، یا اس کو اس طرح سے آن کرنا ہے، یا اس کو اس طرح سے چلانا ہے، وہ بس چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ پڑھ لکھ سکے، دیٹ از انف، ٹھیک ہے۔ انڈسٹریلائزیشن کے لیے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنا اگر انسان کو آتا ہو تو وہ کافی ہے۔ پاکستان کے اندر اب کیا ہی بات ہوتی کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے بہت بہتر کرتے، وہ اگر بہتر کرتے تو شاید ہم اور قسم کی اور ترقی کر سکتے، لیکن ہم نے کم از کم اتنی کر لی ہے کہ جو بیسک انڈسٹریلائزیشن ہے، انڈسٹریلائزیشن کا جو پہلا مرحلہ ہے، کم از کم اس میں جب فیکٹریاں جو لگ رہی ہیں یا جو بڑھ رہی جو ایگزسٹنگ فیکٹریز ہیں وہ اگر بڑھ رہی ہیں، ان کے اندر جو کاریگر چاہیے، ان کے لیے جو خواندگی کی سطح ہے وہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، وہ اس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور تقریباً پوری عوام جو ہے اس حد تک پہنچنے والی ہے۔ اچھا، ہمیں جو تصویر دکھائی جاتی ہے، سب سے بڑا جو سیکٹر ہے ٹیکسٹائل کا ظاہر ہے، وہ اس وقت سب سے زیادہ خود کو ٹربل میں شو کرتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ہم شرح خواندگی بھی بڑھا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ ہم بجلی بھی بڑھا لیتے ہیں، بینکنگ کے جو ڈپازٹس ہیں، آپ نے فرمایا کہ 32% آف جی ڈی پی اس وقت ہیں، اور اگلے 10 سال میں یہ 50 to 60% آف جی ڈی پی ہو جائیں گے، وچ از اے گڈ نیوز۔ یہ سب ہو جاتا ہے،
اور میں پوری طرح جی ولنگ ہوں کہ بہترین حالات ہیں، اب میں یہاں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں. لیکن وہ جو کرپشن ہے اور وہ کہتے ہیں یار ہمارا حصہ کہاں ہے، اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہوتا ہوں اور میں اپنی فیکٹری جو ہے اٹھا کے کہیں بنگلہ دیش میں، ملیشیا وغیرہ میں لے جاتا ہوں. تو یہ چاروں فیکٹرز ہونے کے باوجود انڈسٹریلائزیشن کیسے ممکن ہے کرپشن کے ہوتے ہوئے؟ سر کرپشن سے انسان کو فیکٹری لگاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر میرے پاس پیسے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میری کاسٹ آف کیپٹل کیا ہوگی، اگر کسی بھی انڈسٹریلسٹ کو آج آپ یہ دے دیں کہ یار میں تمہیں ایک لون دیتا ہوں، اگلے 10 سال تک اس کی شرح سود 10% ہے، وہ آج فیکٹری لگا دے گا. کیونکہ اس کو اگر یہ پتا ہے نا کہ یار میری جو کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے ڈپازٹ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے شرح مہنگائی کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شرح سود کم ہوا ہے. تو اب میرے پاس جو کاسٹ آف کیپٹل آ رہا ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور میرے پاس ورک فورس بھی جو ہے وہ اچھی خاصی ایجوکیٹڈ مجھے مل جائے گی، لٹریٹ کم از کم مل جائے گی. تو وہ فیکٹری لگا لے گا. اب اس میں اس کو رشوتیں دینی پڑیں گی یا اور ہزار چیزیں کرنی پڑیں گی، اور اس کے علاوہ رشوتوں کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ مسئلے مسائل آتے ہیں. وہ سب اپنی جگہ ہے، وہ اس کو برا لگے گا اور ملکوں میں اس کو اتنی شاید مشکلات نہ فیس کرنی پڑیں. لیکن پاکستان میں جو اور اس کو آسائشیں ہیں، جو اور اس کو جو سہولتیں ہیں، اس کی وجہ سے دیٹ از انف. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے اگر کرپشن نہ ہوتی تو ترقی زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن کرپشن سے شرح ترقی جو ہے وہ 8% کے بجائے شاید 6% ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہوگا کہ کرپشن کی وجہ سے 8% کے بجائے 3% ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اٹس اے میٹر آف ڈگریز. مطلب اتنی ہے کہ برداشت کی جا سکتی ہے. اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ کچھ کرپشن ضروری بھی ہوتی ہے ترقی کے لیے، وہ انسینٹیو بن جاتی ہے نا. وہ ہاں ہمارے یہاں تو یہ کافی ہوتا ہے.